نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اسرا یعنی جب معراج کی رات اس وقت میرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزر ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سنن نسائی کے یہ الفاظ ہیں۔ عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، وہاں سے گزرے، وَهُوَ قَائِمٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، یصلی فی قبرہ، اور اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب مسلمان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور سنن نسائی میں سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اسی طرح دیگر کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور اس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو اتنی بات کافی تھی ماننے کے لیے، لیکن جس نے نہیں ماننا تو اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ معجزہ ماننے کے لیے ہوتا ہے کہ انکار کے لیے؟ کیوں جی؟ معجزہ ماننا بھی منکر ہے، پتہ چلا کہ یہ معجزات کے بھی منکر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے۔ اب کوئی کہے بھی قرآن کو کیوں نہیں مانتے، بھی یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور شق قمر کو کیوں نہیں مانتے؟ بھئی معجزہ ہے۔ تو بھئی معجزات ماننے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب معجزے کے بعد بھی بندہ نہ مانے، جب معجزے کے بعد بھی بندہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ پھر اس پر عذاب آتا ہے، اس پر عذاب آتا ہے، لیکن وہ عذاب کے بھی قائل نہیں ہے، وہ تو عذاب کے بھی قائل نہیں ہے، وہ پھر اس کو ہم بتائیں گے بعد میں۔ تو